بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شارجہ اوقاف کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر میں ہفتے کی دن جو تاریخ تھی وہ تھی 11 رجب 1446 ہجری مطابق 11 جنوری 2025 عیسوی ہفتے کا دن، اور اس کے تحت جو پیغام تھا اس کا عنوان تھا فی رحاب آیتین، ایک آیت کے سلسلے میں۔ اصل تو رحاب کے معنی وسیع میدان کے ہیں، رحبن رحاب کشادہ میدان، تو آیت کے میدان میں یعنی ایک آیت کے سلسلے میں۔ تو اس کے تحت انہوں نے ایک آیت لکھی ہے، قال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کیجئے، طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے شروع کے حصوں میں بھی۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ تو اس کے تحت یہ لکھتے ہیں جنہوں نے یہ کیلنڈر کی معلومات جمع کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ فعل الخیرات فیہ تکفیر للسیئات، نیکیوں کے کرنے میں کفارہ ہے برائیوں کے لیے، یعنی نیکیاں کرنے سے وہ برائیاں مٹ جاتی ہیں، تکفیر یعنی کفارہ بن جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ فالصلوات الخمس، تو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، مکفرات لما بینہن، یہ مکفرات ہیں یعنی مٹانے والی ہیں، کس کے لیے؟ لما بینہن، ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان ہوں، مجتنبت الکبائر، جب تک کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ اور یہ کس سے لیا ہے؟ انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے تفسیر ابن کثیر سے، جلد 4 صفحہ ہے 305۔ تو یہ جو آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں۔ دن کے دونوں اصل میں طرفین، تثنیہ کا صیغہ ہے طرفین، اور اضافت کی وجہ سے نون کو ختم کر دیا تو ہو گیا طرفی النہار۔ اب یا بھی پہ بھی جزم ہے، اور النہار جو ہے نون میں تشدید ہے، تو تشدید میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس پہ بھی جزم ہے، تو اس لیے پہلے جزم کو پڑھنے کے لیے کیا کیا کہ اس پہ زیر لیا ہے، طرفی النہار۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، زلف جمع ہے زلفتن کی، زلفتن کی جمع زلفات بھی ہے، زلفات بھی ہے اور زلف بھی ہے۔ تو زلف کہتے ہیں طائفہ من اولی اللیل، رات کے شروع کے حصے کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ، اس کو کہتے ہیں زلف۔ تو زلف من اللیل، رات کے شروع کے حصوں میں، رات کے ٹکڑوں میں، یعنی رات کے شروع کے حصے میں۔ تو اس سے جو ہے بعض نے تو نے کہا کہ اس میں 5 وقت کی نماز آ گئی ہے طرفی النہار میں، دن کے دونوں حصوں میں، اس میں جو ہے تو اس کی تشریح میں بعض نے تو یہ کہا، بعض مفسرین نے، کہ اس میں 5 وقت کی نمازیں آ گئی ہیں طرفی النہار میں، اس سے مراد ہے شروع کا جو دن کا پہلا کنارہ ہے وہ ہے فجر کی نماز، فجر اور ظہر اس میں آ گئی ہے، اور دوسرا جو کنارہ ہے اس میں عصر اور مغرب آ گئی ہے، یہ 2 ہو گئی، اور زلفا من اللیل میں آ گیا عشاء کی نماز۔ بعض نے کہا کہ طرفی النہار دن کا جو ایک حصہ ہے، تو اس حصے کے اندر جو ہے فجر کی نماز آ گئی، فجر،
اور اس کے بعد جو ہے اس کا حصہ اور ظہر، تو اور ظہر آ گئی، اور عصر اور مغرب یہ دوسرے حصے میں، اور ذوالفجر من اللیل، اور رات کا جو حصہ وہ عشاء کی نماز ہے۔ اچھا، بعض نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ صرف سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہ نماز تھی، اور رات میں جو تہجد کی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، امت کے لیے بھی وہ فرض تھی۔ اس کے بعد امت کے حق میں رات کے قیام کو، قیام اللیل کو منسوخ کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں باقی رکھا گیا، یہ مراد ہے۔ تو بہرحال جو ہے الگ الگ اقوال ہیں کہ طرفی النہار سے کیا مراد ہے۔ تو اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ طرفی النہار سے مراد ہے عصر، فجر اور عصر کی نماز، فجر اور عصر، یعنی دن کے شروع میں فجر، اور جب دن رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو وہ عصر کی نماز ہے۔ مختلف اقوال ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال اس میں نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے شروع کے حصوں میں اور رات کے ٹکڑوں میں۔ پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائی، حسنات جمع حسنات جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے انا میں نے نسب دیا ہے، لیکن نسب کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث میں نسب کی حالت میں بھی زیر آتا ہے، جیسے ان المؤمنات ہے نا، اس القانتات، تو ان الحسنات بے شک اچھائیاں، یذہبن لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، السیئات برائیوں کو۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اصبت قبلۃً، یعنی کہ میں نے ایک بوسہ لے لیا خاتون کا، اس سے یہ سرزد ہو گیا، تو اب آپ اس کی کیا سزا مجھے دینا چاہتے ہیں، یا اس کی کیا سزا ہے شریعت میں، مجھے دے دیجیے۔ اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی نماز قائم کرو، تو پھر ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ابھی پوچھ رہے تھے کہاں ہے وہ، تو ان کو بلایا گیا، کہا کہ میں ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی اور اس کو پیغام دے دیا کہ گویا کہ تم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، تو اب نماز جو پڑھ لی ہے اس سے وہ گناہ ختم ہو گیا۔ ان صحابی نے کہا کہ کیا صرف میرے لیے، علی خاصتاً، کیا میرے لیے ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا لجمیع امتی، میری پوری امت کے لیے ہے کہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوں، صغیرہ گناہ ہوں، وہ نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، یعنی اگر مثال کے طور پر کسی نے فجر کی نماز پڑھی تو اب عشاء اور فجر کے درمیان جتنے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اور اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اور جس نے عصر کی نماز پڑھ لی تو ظہر عصر کے درمیان جتنے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اور جس نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو عصر اور مغرب کے درمیان جتنے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اور پھر جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا الجمعہ الی الجمعہ، یعنی ایک جمعہ پڑھ لیا اور پھر دوسرا جمعہ بھی پڑھ لیا تو بیچ کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ایک رمضان اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور پھر آئندہ رمضان کی بھی رکھ لیا تو بیچ کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا مجتنبۃ الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ شرط ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر وہ کبیرہ گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں تو اس کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اقلاع عن الذنب، اس گناہ سے آدمی بچ جائے، باز آ جائے، اور دوسرا الندامہ، اس کے اوپر ندامت ہو، اور تیسرا جو یہ ہے کہ اس کا پختہ ارادہ ہو کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں 3 شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی شرط اور ہوتی ہے کہ جس کا حق مارا ہے، مالی حق ہو
یا عزت و آبرو پہ جو ڈاکہ ڈالا ہو، یعنی اس کو گالی گلوچ کیا ہو، تو اگر اس کے مال وغیرہ لیا ہے تو اس کا مال واپس کرے، اور اگر اس کی شان میں کوئی گستاخی یا کوئی اس کو تکلیف دہ چیز کہی ہے تو اس کی معافی مانگ لے۔ تو یہ ہوتا ہے کبیرہ گناہوں کے لیے۔ لیکن باقی جو صغیرہ گناہ جو انسان کبھی کبھی غیر اختیاری طور پر بھی ہو جاتے ہیں یا کبھی اختیار سے ہوتے ہیں لیکن وہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں، تو وہ سب ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس کا پانی خوب زیادہ ہو، غمرن، نہرن غمرن، ایسی نہر ہو جس میں پانی خوب زیادہ ہو، گہرا بھی ہو، اور روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، حل یبقی من درنہ شیئا، تو کیا یہ غسل جو ہے اس کی میل کچیل میں سے کچھ باقی رکھے گا، یعنی اس کے غسل کرنے سے کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اسی طرح یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ اس کی وجہ سے یمحو اللہ بہن الخطایا والذنوب، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو اور غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہفتے کے دن کا جو پیغام تھا، وہ جو ہے خلاصہ یہ تھا۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔